سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
बकरा का आगाज करते हैं। ये मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सूरतुल उम्मतैन भी कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सनाम, हर चीज़ की एक चोटी है। व सनामुल कुरआन सूरतुल बकरा, और कुरान पाक की चोटी सूरतुल बकरा है। अब सूरत बहुत बड़ी दीवार को कहा जाता है। हर सूरत एक पूरा शहर है। जैसे एक शहर में तमाम वो चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद होती हैं। उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें स्कूल्स भी हैं, उसमें गलियां भी हैं, उसमें मोहल्ले भी हैं, उसमें घर भी हैं। तो एक सूरत पूरा एक शहर है। ये अल्लाह ताला की आर्किटेक्चर है। तो सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। अब देखें कि आप दुनिया में सफ़र करते हैं और आप देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी इमारत है जो दूर से नज़र आती है, तो कुरान पाक का सबसे बड़ा शहर ये सूरतुल बकरा है। और इसमें तमाम तरह के अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दे दिए। ये 2.5 पारों पे मुश्तमिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पढ़ना बाइसे बरकत, छोड़ना बाइसे हसरत है। और जिस घर में ये पढ़ी जाती है, जादू का असर ख़त्म हो जाता है और शैतान भाग जाता है। आपने अज़्ज़हरवैन भी सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान को कहा कि ये 2 रोशन और चमकदार सूरतें हैं, ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा, हज़रत उमर ने इसको 12 साल लगाकर सीखा। अपनी इस्लाह के लिए कुरान पाक को पढ़ना है और सूरतुल बकरा को पढ़ना है। बकरा गाय को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद है तो आप देखें कि आपको पढ़ाया जा रहा है कि जैसे हम बच्चे को ABC पढ़ाते हैं, अलिफ पे पढ़ाते हैं, तो ऐसे अलिफ लाम मीम ये कोड वर्ड्स हैं और अल्लाह ताला टीचर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया जा रहा है। और अल्लाह ताला का कलाम किस शान से शुरू होता है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हर शक से, हर शुबे से, हर तअस्सुब से, हर बदज़नी से ये पाक है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान पाक किसको फ़ायदा देगा? मुत्तकीन को फ़ायदा देगा, उनको हिदायत की रास्ते पे चलाएगा, उनको सही रास्ते पे चलाएगा। फिर आगे अल्लाह ने मुत्तकीन के बारे में भी बता दिया कि मुत्तकीन कौन है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। फिर देखें कुरान पाक एक आईना है, कुरान पाक एक क्राइटेरिया है। इसमें हमने अपने आप को देखना है कि हम किस लिस्ट में हैं। क्या मुत्तकीन की लिस्ट में है? मुत्तकीन का IQ लेवल हाई है। और मुत्तकीन वो हैं जो गैब पे ईमान लाते हैं। अल्लाह को नहीं देखा, उसके फरिश्तों को नहीं देखा, उसकी किताब को नहीं देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तअज्जुब अंगेज ईमान उन लोगों का होगा जो किताब देखकर ईमान लाएंगे। जिन्होंने मुझे नहीं देखा वो अज्र सवाब में ए सहाबा तुमसे भी अफसल होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ नहीं देखा और ईमान लाए। अब जैसे ही ईमान लाए, ईमान अंदर की चीज़ है, ईमान बातिन की चीज़ है। अब कैसे नज़र आएगा? तो उनके अमल में जो सबसे पहली चीज़ होगी वो वयुकीमूनस्सलाह, वो नमाज की इकामत होगी, नमाज को कायम करेंगे और जो हमने उनको दिया वो खर्च करेंगे। अब देखें कुरान पाक की खूबसूरत ज़ुबान के सबसे पहली चीज़ कि हुकूकुल्लाह में इकामत सलाह आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिही अल अब्दु वस्सलाह, सबसे पहले नमाज का पेपर खोला जाएगा। जिसकी नमाज का पेपर अच्छा हुआ तो आगे का हिसाब किताब उसके लिए आसान हो जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में आते हैं, सजदा रेस होते हैं और फिर हुकूकुल इबाद। अब हम सब पे 2 जिम्मेदारियां हैं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अगर हम लोगों के साथ बुरे हैं तो समझ लें कि अल्लाह का हक हमने अदा नहीं किया। ये सब झूठ है। ये सलाह का मकसद क्या है? सलाह इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई से और बुरी बातों से रोकती है। अगर हम ग़ीबत से नहीं रुके, अगर हम झूठ से नहीं रुके, अगर हम गालियां देने से नहीं रुके, अगर हम किसी को तकलीफ देने से नहीं रुके, तो समझे नमाज ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। तो अल्लाह का हक इकामत सलाह और हुकूकुल इबाद में जो हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। अगर माल नहीं है तो खिदमत करके,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कलिमतु तय्यिबा सदका। सदाकात जो है ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी अमाउंट आप अल्लाह की राह में दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, आप रास्ते से चीज़ को हटा देते हैं, आप किसी की खिदमत कर देते हैं, आप किसी को इल्म दे देते हैं, ये सब सदाकात हैं। एक सदाकात वाजिबा है जैसे ज़कात है या वाजिबात है, और दूसरी चीज़ नफ़क़ात लाज़िमा है। नफ़क़ात लाज़िमा क्या है कि आपका अपना हक भी है कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न। अपने नफ्स का भी हक है, अपने ऊपर खर्च करो, अपनी बीवी पे खर्च करो, अपने बच्चों पे खर्च करो। तो ये सब क्या है? लाज़िमा। आगे अल्लाह फरमाते हैं और वो ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया, यानी कुरान पाक पे उन्हें यकीन है कि ये किताब बरहक किताब है, ये नूर है, ये हिदायत है, ये हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए आई। और जो आपसे पहले किताबें उतारी गई उन पे भी वो ईमान लाते हैं और आखिरत पर उनका पुख्ता यकीन है। अब यकीन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि यकीन ऐसे ईमान को कहते हैं जिसमें कोई शक नहीं हो। और याद रखिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो है, जो नेकी की राह पे इंसान को चलाता है, वो आखिरत पर यकीन है कि आज मैं जो कर रही हूँ आगे जाकर मैंने अपने रब को उसका जवाब देना है। तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। कहा कि यकीन और आफियत, अल्लाह ताला किसी के रगो पे में यकीन को और आफियत उसको अता कर दें तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। तो उनको यकीन है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है, आखिरत भी है, आलम बरज़ख भी है, कब्र की सख्तियाँ भी हैं, रोज़े महशर भी है, अल्लाह की अदालत भी है, पुल सिरात भी है। तो हर चीज़ पे उनका यकीन है। और कहा यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं और यही कामयाब हैं। ए इंसान, तूने अगर कामयाब होना है तो ऐसा तू करेगा, अपने कैरेक्टर को, इन चीज़ों को अपने कैरेक्टर में लेकर आके सबसे पहले ईमान बिल गैब और फिर इकामत सलाह हो, और जो तुझे अल्लाह ने दिया तो अल्लाह की राह में खर्च कर और ईमान लेकर आ और आखिरत पे यकीन हो। तो ये सिरात मुस्तकीम के राही जो हमने अल्लाह से मांगा कि सिरात मुस्तकीम पे चला, तो अल्लाह ने बता दिया कि देखो ये सिरात मुस्तकीम के राही हैं। सिर्फ मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, सिर्फ मैं बता नहीं रहा, बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स आए, ज़रा जाकर देखो, सीरत रसूल को देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबा किराम को देखो। आपके ये वो शागिर्द थे जो आपके नक्शे कदम पे चले, आपकी राह पे चले और ये सिरात मुस्तकीम के मुसाफिर बन गए। और यही कामयाब है। चाहे वो बिलाल हबशी हैं कि दुनिया के तराजू में ज़रा उनको तोल के देखें कि काले भुजंगे शख्स की, हबशी की और गुलाम की और पैसा ना होना, हर वो महरूमी, हर वो बदनसीबी जिसको हम दुनिया के हिसाब से समझते हैं, वो सब बिलाल हबशी में थे। लेकिन अल्लाह ने उनके बारे में क्या फरमाया? वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे और सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चला दे। अल्लाह ताला ने एक गिरोह के बारे में बताया, अब दूसरे गिरोह के बारे में अल्लाह ने बताया कि इन्नल लज़ीना काफरू, ये पक्के कट्टे काफिर हैं, इन पर बराबर है आप इनको खबरदार करें या ना करें, ये ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, इनके कानों पे और आंखों पे पर्दा है और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। बस वो अंदर की फितरत मस्त हो गई। वो अबू लहब को देख कर आए, वो सैयद भी है, वो हाशमी भी है, वो सरदार भी है, उस दौर का पढ़ा लिखा इंसान, वो वजीर खजाना था, सब अल्लाह ने दिया। लेकिन फितरत क्या थी? वो मस्त थी। वो फितरत का आईना ऐसा गदला था, ऐसा बुरा था कि कुरान पाक का नूर उसके अंदर गया नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भतीजे थे, लेकिन क्या है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी और पक्का वो काफिर निकला। और ये इस तरह के काफिरों की बात हो रही है। और आगे अल्लाह ताला ने तीसरे गिरोह के बारे में बताया कि वमिनन्नासि मन यक़ूलु, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाए और आखिरत के दिन पे, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका शऊर तक नहीं। उनके दिलों में बीमारी है। आप देखें कि फिर एक जिस्मानी दिल है, एक रूहानी दिल है। तो अल्लाह ने रूहानी दिल की बात की कि उनकी रूहें बीमार हैं, दुनिया परस्ती है, नफ्स परस्ती है, वो हसद, वो कीना, वो बुग़्ज़, ये सब क्या है? बीमारियां हैं जिनको हम बीमारी नहीं समझते। और अल्लाह ने उनकी बीमारी में इजाफा कर दिया।
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ان منافقین کو ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو سب سے دردناک عذاب، اس کا کنکلوژن کیا ہوا؟ اس کو ملے گا جو جھوٹ بولے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے اعمال کو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا۔ جب فطرت گدلی ہو گئی، جب نفس خراب ہو گیا، جب روح خراب ہو گئی، گندی ہو گئی، میلی ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ برے کام ان کو اچھے لگنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی مفسد ہیں، لیکن ان کو شعور تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگ بھی کون؟ صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے کہ جنہوں نے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، یہ احمق ہیں، یہ بدھو ہیں۔ تو اللہ کا جواب آیا خبردار، حقیقت میں یہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف تنہا ہوتے ہیں، علماء بنی اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، منافقین کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب دیکھیں مذاق بھی کس چیز کا اڑا رہے ہیں؟ اسلام کا، مسلمانوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو مذاق اڑانے والے ہیں؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، اور اللہ نے ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ہدایت بیچ کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ ان کی تجارت، ان کا یہ سودا ان کے لیے نفع مند نہیں، اور ہرگز یہ صحیح راستے پہ نہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں کہ یہ وہ تاجر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفسی یبتو، ہر انسان صبح کرتا ہے تو تجارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مارکیٹ میں ہم سب کو چھوڑ دیا کہ اے انسان یہ تیری مرضی ہے، تیری چوائس ہے کہ تو اچھی شاپنگ کر کے آتا ہے یا بری شاپنگ کر کے آتا ہے۔ جو شاپنگ کرے گا یہ تیری اپنی چوائس ہے۔ تو اب یہ وہ بد نصیب ہیں کہ انہوں نے بری شاپنگ کی، انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا، گمراہی کو خرید لیا، تو ان کی تجارت ان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے ہم سب کو اس تجارت کے بھی بارے میں بتائیں گے جو نفع مند تجارت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں ہر عذاب سے بچا لے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پہ تؤمنون، پکا یقین کرو، ایمان لے کر آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پوری کوشش کرو اپنے مال اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں کھپا دو۔ تو یہ بہترین تجارت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مَثَلُهُمْ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال کہ اس نے آگ جلائی، پھر جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، جب آگ نے ان کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ پکے کافر ہیں کہ آگ روشن ہوئی اسلام کی، ایمان کی، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا اور اس کو پاؤں تلے رون دیا اور انہوں نے اس نور کو بجھا دیا۔ صم بکم عمي، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو حق بولنے سے، حق سننے سے، حق دیکھنے سے یہ اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر دوسری مثال اللہ نے منافقین کے بارے میں دی کہ یہ وہ ڈاما ڈول کہ او کصیب من السماء، یا وہ بارش جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں گرج بھی ہے اور چمک۔ تو کبھی کیا ہے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کا فائدہ نظر آتا ہے، اور کبھی مشکلات آتی ہیں تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں بجلیوں کے ڈر سے اور موت کے خوف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اچھے دن ہوتے ہیں تو اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ جی اسلام، یا جیسے غزوہ احد ہوا تو اب کیا ہوا، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور واپس جانے لگے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو بالکل ہی سلب کر لیتا،
یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب پھر قرآن پاک کی خوبصورتی دیکھیں، اس کا حسن دیکھیں۔ یہ بات ہو گئی، اب پرزور دعوت دی جا رہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، خاص وقت کے لیے آئے، خاص قوموں کے لیے آئے، تو جنہوں نے سب نے دعوت دی تو ان کی دعوتوں کا مرکز کون تھا؟ ان کی اپنی قوم کے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعوت، یہ آپ کی امتیازی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کل کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، آپ کل کائنات کے نبی بن کر آئے، آپ انسانوں جنات کے نبی بن کر آئے۔ تو آپ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، سب کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اطاعت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اس کے بندے بن جاؤ۔ اور کیوں عبادت کرو؟ کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اور صرف تمہیں نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے، اور وہ جو تم سے پہلے ہیں، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تاکہ تم مشکلات سے بچ جاؤ، بد امنی سے بچ جاؤ، بے چینی سے بچ جاؤ، بے سکونیوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ، جہنم اور برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تعارف کرایا کہ دیکھو اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، تم چلتے ہو، لیکن تم ویسا چلنا نہیں چلتے، تم جانوروں کی طرح چلتے ہو کہ بس ایک کائنات ہے اور اس میں آئے، کھایا پیا، مر گئے۔ سوچ کے چلو، اللہ نے ایسی عقل نہیں دے دیا، اللہ نے ایسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دے دی۔ اب دیکھو کہ اس فرش کو کس نے بچھا دیا؟ وہ تمہارا رب ہے، اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور آسمان کو کینوپی چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کا مد مقابل مت بناؤ جبکہ تمہیں معلوم ہے۔ اور اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ قرآن پاک نازل کیا، تو اے عرب والو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہو، بڑے بڑے خطیب ہو، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، سب کو چیلنج کیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت تو لے کر آؤ۔ آپ نے سب کو، زبان دان تھے ان سب کو آپ نے بے زبان کر دیا۔ تو اس کی ترتیب قرآن پاک کی، اس کا ربط، اس کی موسیقی، اس کی نغمگی، اس کے الفاظ کا انتخاب، اس کا ربط، اس کی پیشین گوئیاں، اس کے احکام، اس کا حسن، دل کے تاروں کو چھیڑنے والی یہ کتاب ہے۔ جتنی بار پڑھو گے دل نہیں بھرے گا۔ تو یہ اس کی لطافت ہے، یہ اس کی مٹھاس ہے، یہ اس کی عذوبت ہے۔ تو اللہ نے کھلا چیلنج دے دیا کہ اس جیسی ایک صورت تو لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 5 بار چیلنج دیا اور کہا کہ اپنے مددگاروں کو، اپنے شعراء کو، اپنے خطباء کو، اپنے مقررین کو پکارو، اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو کوئی نہیں آ سکا، اس کلام کے مقابل میں کوئی لے کر آ ہی نہیں سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے نہیں کیا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو یاد رکھو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایمان والوں کو بشارت دی کہ بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی وہ ان باغوں میں سے کوئی کسی قسم کا پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، حالانکہ انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہر چیز کے ماڈلز رکھ دیا۔ تو کہا کہ جنت میں وہ جب دیے جائیں گے تو ان کو لگے گا یہ وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھایا۔ شکلیں تو ملتی جلتی ہوں گی لیکن مزے میں فرق ہوگا، ان کی کوالٹی تھوڑا مختلف ہوگی، اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھانا بہترین ہوگا، ماحول بہترین ہوگا، ساتھی بہترین ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ عرصہ کے لیے رشتے جڑیں گے اور پھر وہ آہستہ آہستہ رشتے چھوڑ کر جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو کسی گھر میں آہو بکا نہیں ہوگا، کسی گھر میں وہ جدائی کا بین نہیں ہوگا۔ جو رشتہ ہوگا ہمیشہ کا رشتہ ہوگا، صحت ہوگی تو ہمیشہ کی ہوگی، زندگی ہوگی تو ہمیشہ کی ہوگی۔
نعمتیں ہوں گی تو ہمیشہ کی ہوں گی، ہر چیز میں ہمیشہ کی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نہیں شرماتے کہ وہ مثال مچھر کی بیان کریں یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ اس سے پہلے قرآن پاک اتر چکا تھا اور سورۃ النحل، اور پھر اللہ نے مکھی کی بات کی، ذباب کی بات کی، چیونٹی کی بات کی، مچھر کی بات کی، تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ تمہارا رب کیسا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کو پیدا کیا جو نظر نہیں آتا۔ چلو مچھر مکھی ہمیں نظر تو آتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ جب تک چاہے گا یہ وبا رہے گی اور جب چاہے گا تو ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں تمہاری بے بسیاں دیکھو۔ اچھا چھوٹی سی مکھی کو دیکھ لیں کہ جب تنگ کرنا شروع کرتی ہے تو کس طریقے سے انسان تنگ ہوتا ہے، یہ مچھر کو دیکھ لیں، ڈینگی آیا اور کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ کو کوئی جھجک نہیں کہ اللہ مچھر کی یا اس سے بھی، وہ مچھر کی ایک جو ہوتی ہے اس کی مثال بیان کریں۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کس چیز کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک کے ذریعے بہتوں کو بھٹکا دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو فاسق ہے۔ پہلے ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا، کافروں کے بارے میں پڑھا، منافقین کے، تو اب فاسقین کے بارے میں پڑھا۔ تو فاسقین کی سب سے بڑی جو ان کی شناخت ہے وہ کیا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عہد وہ عہد الست ہے کہ جب ہم نے اللہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی وہ ایک لائٹ سی ہم سب کے اندر رکھ دی، اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، تو کیسے خوبصورت الفاظ ہیں، رب، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب کی روحوں نے پکار کر کہا کہ بلا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر آج دیکھیں ہم کس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سب سے پہلا رب، سب سے بڑا رب تو ہمارا نفس ہے، پھر ہماری اولاد ہے، پھر ہماری محبتیں ہیں، پھر مال و دولت ہے، تو کتنے کروڑ رب ہم نے بنا لیے۔ تو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد۔ ابھی ہم نے پڑھی سورۃ الفاتحہ، تو کم از کم 17 بار تو ہم روز اٹھک بیٹھک کر کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ، ایک وعدہ، ایک ہینڈ شیک کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے، صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کن کن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ وعدہ ہے جو اللہ سے کیا جاتا ہے، تو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ حقوق اللہ ہو گیا، پھر حقوق العباد، کہ اب ان کے عمل میں کیا ہے کہ جن رشتوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، ان سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ روزے رکھیں گے، مسلمان، ہم نماز پڑھیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، ہم تلاوت کلام پاک کریں گے، ہم ذکر کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے۔ ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کریونگ رکھ دی، ایک لالچ رکھ دی، ایک طلب رکھ دی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب کر لو، میں تمہیں بتا دوں تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے اگر تم قطع تعلق کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو بدلہ لینے والا ہو۔ جی ایک آپ کا رشتہ دار اچھا ہے، آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا کیا، تو یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے کہ اذا قطعت رحمها، جب دوسرا اس سے قطع تعلق کرے، واصلها، وہ اس کو جوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داریوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں تاکید کی کہ ان کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صلہ رحمی کرنے سے مال میں کثرت ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو، تو یاد رکھو کہ جنت میں جاؤ گے۔ تو صلہ رحمی انتہائی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے روز اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو قاطع رحم ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاتے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ لوزرز ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔
پھر اللہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، حیرت کا اظہار ہے، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا عہد الست کو، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور وہ سفر بہت طویل ہے، قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہوگی۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، سب پیدا کر دیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اس نے ٹھیک ٹھیک بنا ڈالے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اللہ نے سب تیرے لیے پیدا کیا، انتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے پیدا کیے گئے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسی سے مانگو، وہ عالم الغیب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا، پھر یہ قرآن پاک کی خوبصورتی دیکھیں، اس کا اعجاز دیکھیں، اس کی بیوٹی، اس کا حسن دیکھیں کہ تینوں چیزیں ہیں کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، کہ ابھی ہم ایک چیز چل رہی ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ ہمارا ماضی ہمارے سامنے کریں گے، کبھی حال کی اصلاح کریں گے، اور کبھی ہمارا فیوچر ہمارے سامنے کر دیں گے، تو یکدم سے نقشہ بدل جائے گا، یکدم سے رنگ بدل جائے گا۔ ابھی پرزور دعوت دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہمارے سامنے کر دیں، اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماضی میں لے گئے کہ اے انسان تیری تخلیق کیسے ہوئی، میں تجھے بتاؤں۔ تو 7 بار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ ہمیں سنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے صراط مستقیم کے راہی، آؤ میں تمہیں تمہارا ماضی بتاؤں کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، اللہ کیا تو اس میں بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جنات کو دیکھا کہ اللہ نے تھوڑی سی ان کو مرضی دی تو وہ لڑتے جھگڑتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اب اور مخلوق کو بنائے گا، اور اللہ تو اپنا نائب بنائے گا، تو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی، اللہ تو اس خاکی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، اور اللہ کی نظر کن روحوں پر تھی؟ وہ انبیاء کرام کی نفوس پر، ان کی ارواح پر، ان کی خوبصورت چمکی ہوئی روحیں، اور پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی روحوں پہ تھی۔ تو اب وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب انسان کو اتنی بڑی فضیلت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم حضرت آدم کو سکھا دیے اور اس بنا پر اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو صحابہ کرام، تو فرشتے بولے کہ اللہ تو پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تو نے ہمیں دیا، یقیناً تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے ناموں کو، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ نے سب بتا دیا، اللہ نے دنیاوی علم انگرینڈ کر دیا، اللہ نے ہر طرح کی ٹرمینالوجی، یہ فزکس، کیمسٹری، یہ ہسٹری، یہ فلسفی، یہ سوشیولوجی، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دی۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی جو وحی اتری وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے۔ سب سے پہلی وحی علم کی وحی کے پڑھو، اور دوسری وحی نون والقلم، قلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ علم کی فضیلت جو ہمیں دی گئی کہ ڈسکوریز کرو۔ اور آج دیکھیں کہ مسلمان کہاں پہ ہیں، مسلمان کہاں پہ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ والی فضیلت ہے جو اس کو عطا کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ جب انہوں نے ان اسماء کے بارے میں بتایا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے اے فرشتوں تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ عزازیل تھا، یہ معلم الملکوت تھا، یہ بہت بڑا عابد تھا،
لیکن جب ٹیسٹ کا وقت آیا، عبادت تو کر رہا تھا، معلم بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ یہاں بے فکری سے جہاں بھی تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو آپ دیکھیں ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے وہاں پہ رکھا گیا، جبکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ زمین میں بنا رہا ہوں۔ تو یہ آزمائش تھی، یہ ٹیسٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایک ہی درخت سے منع کیا گیا، اب شیطان نے ان کو بہکایا اور پھر وہ درخت سے کھا بیٹھے۔ اب کہا کہ اس لقمے کا اثر اولاد تک آیا اور اولاد کی سرشت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ہونا رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 ڈاکٹرز بھیجے، 1,24,000 ڈاکٹرز بھیجے کہ اگر تم گناہ سے بچو گے، اگر وہ درخت گناہوں کا اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو یاد رکھو فلا یضل ولا یشقی، تم نہ ہی بھٹکو گے اور نہ ہی بدبخت ہوگے۔ تو ان ڈاکٹرز نے پرہیز بھی بتائے اور ان احکامات کے اکسیر بھی پلائے۔ تو اے انسان، کاش تو ان سے علاج کرا لیتا اور گھٹیا خواہش کے بخار میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری جینز میں، ہماری سرشت میں گناہوں کا ہونا رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں، گناہ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کیا ہے، توبہ کرتے ہیں، توبہ کے زیور کو اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی انکساری بہت پسند ہے، اور یہ انکساری انسان کی کمر کو دوہرا کر دیتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ آسمانوں پہ چراغاں کرتے ہیں، انسان ایک بار لبیک کہتا ہے اور 70 بار عرصے لبیک کی صدا آتی ہے، اللہ تعالیٰ لبیک کی صدا دیتے ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ انسان ایک دفعہ اللہ کہتا ہے اور 70 دفعہ عرصے لبیک کی صدا آتی ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ نے اپنی نظر عنایت ان کی طرف کی، ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اب کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی، تو اب غلطی کا ازالہ کیسے کریں؟ تو حضرت آدم کو کلمات سکھائے گئے کہ اے آدم، جب غلطی ہو تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے پورا علم ایسے ہی دے دیا، لیکن یہ توبہ کے کلمات مانگنے پہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی توبہ کی توفیق دی اور معاف بھی کر دیا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا غم۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہود رہا کرتے تھے، تو اب خطاب کا رخ یہود کی طرف آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ جو میں نے تم پہ انعام کی، اور میرے وعدے کو پورا کرو کہ تورات کے احکامات پہ عمل کرو۔ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ میں تمہیں دنیا میں عزت دوں گا اور آخرت میں برے انجام سے بچا لوں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، پرزور دعوت دی کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، قرآن پاک یہ تصدیق کرتا ہے وہ جو تمہارے پاس تورات ہے، اور لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور نہ فروخت کرو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، اور میرے غضب سے بچو، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور سچی بات کو مت چھپاؤ جانتے پوچھتے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور یقیناً یہ بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے۔
مگر ان پر نہیں، یہ نماز ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ نماز ایک ٹیسٹ ہے، نماز ایک آئینہ ہے، یہ شکل دکھاتی ہے کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ کہا اگر آج خوش دلی سے نماز مسلح پہ کھڑے ہوگے تو کل اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے دوڑتے ہوئے جاؤ گے اور بھاگ کر کھڑے ہوگے۔ آخر دعوانا چلے جی، میں دیکھ رہی ہوں